زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نگران حکومت جب ملک میں تھی آج سے 1.5 سال پہلے، تو اس دوران ایک میجر پالیسی ڈیسیشن ہوا کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی جو پرائسز ہیں اسے ڈی ریگولیٹ کیا جائے گا. یہ ایک میجر ڈیسیشن تھا. پچھلے 1.5 سال میں کیا ہوا ہے؟ پرائسز بڑھتی گئی ہیں نان اسینشیل ڈرگس کی، لیکن سرکار کا کہنا ہے کہ اس سے انڈسٹری میں بہتری آئی ہے، کمپٹیشن بڑھا ہے، ایکسپورٹس بڑھی ہیں. اس پر ہم پروگرام میں آج نظر دوڑائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ سال میں ایک دن آتا ہے جب ہم اپنی آبادی کا رونا روتے ہیں. آج بھی اسلام آباد میں سیمینار ہوئے، وفاقی وزراء نے خطاب کیا، کہا کہ اوور پاپولیشن پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. ہم کتنی بھی منصوبہ بندی کر لیں، جو بھی ترقی کر لیں، آبادی ہم اتنی ہے، بچے ہم اتنے پیدا کرتے ہیں کہ ساری منصوبہ بندی ناکارہ ہو جاتی ہے. تو حزب روایت ہم بھی آج اس موضوع پہ بات کریں گے. ڈاکٹر زیبا ستار ہمارے ساتھ ہوں گی. اس کے علاوہ آخر میں تھوڑا سا اینیملز کے حوالے سے بات کریں گے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کہیں سے بھاگ نکلا. شیر نہیں یا شیر ہے. اور اس سے ویسے تو ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو شیر آیا، لوگ کہیں کہیں پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شیر واقعی میں آتا ہے تو لوگ پھر بھاگ نکلتے ہیں. تو ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے پنجاب میں ان لوگوں کے خلاف جو شیر رکھنے کے، دکھانے کے، شو آف کرنے کے شوقین ہیں. اس پر بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہمارے خیبر پختونخوا صوبے سے، جہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش ہے، لوگوں میں غم و غصہ ہے، لا قانونیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی. ضلع باجوڑ میں آج ANP کے مرکزی رہنما مولانا خان زیب کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. یہ واقعہ جو ہے شندئی موڑ کے علاقے میں پیش آیا اور وہاں پہ اس حملے میں 3 اور لوگ زخمی ہو گئے. مولانا صاحب جو ہیں ان کی وہاں پہ بڑی فالوئنگ تھی، وہ پہلے الیکشن بھی وہاں سے کنٹیسٹ کر چکے ہیں، اور آج وہ وہاں پر ایک متوقع اتوار کے روز ایک منعقدہ امن مارچ کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے، لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ ہمیں اگر امن کی طرف جانا ہے تو ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں بتانا ہوگا دہشت گردوں کو، ریاست کو کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ جنگ و جدل نہیں چاہتے. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کچھ لوگوں کے نشانے پر تھے. ان پر صرف اس سال میں 2 حملے بھی ہو چکے ہیں ان کے گھر کے باہر. وہ شاید پیغام تھا ان کے لیے. مئی میں ان کے گھر کے باہر ایک امپرووائز ایکسپلوسیو ڈیوائس استعمال کیا گیا، پھر جون کے مہینے میں ایک راکٹ داغا گیا. اب تک وہ بچ رہے تھے، لیکن آج جب ان پر فائرنگ کی گئی تو وہ اس میں جاں بر نہیں ہو سکے. علاقے میں غم و غصہ ہے. ANP نے سخت مذمت کی ہے. 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. دیکھیں ANP کے لیے، بلکہ صرف ANP کے لیے نہیں، خیبر پختونخوا کے لیے، پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بھاری دن ثابت ہوا ہے ماضی میں. کیونکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج شہید ہارون بلور صاحب کی برسی بھی ہے. جی اچھا. 2018 میں 10 جولائی 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران، اور آپ کو یاد ہے وہ کتنا خونی سال تھا پاکستان کے لیے، کئی خونی سال تھے وہ. تو ان کی الیکشن کیمپین ریلی پر ان کو ایک خودکش بمبار نے نشانہ بنایا، اور بلور صاحب سمیت 21 اور لوگ بھی شہید ہوئے تھے. ANP، بلکہ صرف ANP نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پوری کیڈر ہے، انٹلیکچوئل، پولیٹیکل کیڈر، بیوروکریٹک کیڈر خیبر پختونخوا میں بالخصوص، ان کو نشانہ بنایا گیا. آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ مبارک زیب صاحب پر کتنے حملے ہوئے تھے ابھی حال میں، لیکن ابھی اسی ماہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ایک دیکھیں نواگائی کی جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں فیصل اسماعیل صاحب، ان کے ساتھ تحصیلدار عبد الوکیل، صوبیدار نور حکیم اور ایک پولیس کانسٹیبل رشید کو بھی شہید کیا گیا تھا. جی، تو مولانا خان زیب کے بارے میں وہاں کے لوگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا سے باہر شاید اتنا ان کو لوگ نہ جانتے ہوں. ہمیں پشاور بیورو سے علی اکبر اس وقت جوائن کر رہے ہیں. علی اکبر، تھوڑا سا اگر پروفائل بتا دیں کہ مولانا صاحب کی وہاں پہ کیا ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے، پبلک پروفائل کیا تھی ان کی؟ جنائی صاحب، زرار صاحب، پہلے تو میں بحیثیت ایک پختون اور صحافی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا
کہ آج پورے پاکستان کے لیے بہت بھاری دن ہے اور شہادتیں ہوئی. باقی ہمارے جو دوست ہیں میڈیا والے ہیں تو وہ اس طرح نہ آواز اٹھاتے ہیں، نہ ہی یہاں کی جو شہادتیں ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو اس کے لیے خصوصی طور پر آپ لوگوں کا شکریہ. سر یہ ANP کی جب بات آتی ہے اور پھر اس کے ساتھ مولانا حنزیب کا نام آتا ہے تو ایک عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ لبرلز کی پارٹی ہے اور اس میں ہمیشہ مولوی اور ANP کا ایک سلسلہ سا رہا ہے. تو اسی وجہ سے مولانا حنزیب ان کا رشتہ ANP کے ساتھ بہت پرانا ہے. ان کے بڑے بھائی تھے شیخ جانزادہ، وہ ANP کے ساتھ تھے، مرکزی شورا میں بھی رہے تھے اور ماضی میں وہ حلقہ نیاٹ سے الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں. تاہم یہ جو مولانا حنزیب تھے تو ان کو عام انتخابات 2024 میں ٹکٹ دیا گیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی ایک حملہ ہوا تھا امیدوار مبارک زیب جو شہید ہوئے تھے. اور پھر اس پہ جب الیکشن ہوئے تو ظاہر بات ہے ان کے بھائی مبارک زیب کے بھائی جیت گئے تھے. تاہم ایک الیکشن انہوں نے نئے حلقہ 8 سے ANP کے ٹکٹ پر لڑا تھا. تو بنیادی طور پر یہ ایک تھے تو مذہبی گھرانے سے، لیکن بالکل ایک لبرل اور قوم پرست رہنما تھے اور پورے علاقے میں کافی جو تھے اسی وجہ سے پسند کیے جاتے تھے کہ امن کی بات کرتے تھے، ہر جگہ صلح کی بات کرتے تھے اور سب میں یکساں مقبولیت جو ہے وہ رکھتے تھے. اور آج بھی جو ہے یہ کیمپین کر رہے تھے 13 جولائی کو جو امن پاسون باجوڑ میں تھا تو اس کے لیے امن کی بات کر رہے تھے، لوگوں کو متحرک کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے وہ باہر نکلے اور امن کی بات کرے. تو اس کو آج جب وہ ہار بازار سے جا رہے تھے اپنے ناوگئی تو رستے میں ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا اور ایک توانا آواز جو خیبر پختونخوا کا تھا وہ خاموش کر دیا گیا. جی علی اکبر صاحب، جو آپ نے کہا کہ آواز اٹھاتے میں خیال ایک ذمہ داری ہے سب کی آواز اٹھانا. کئی دہشت گرد حملے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، سیکیورٹی فورسز کو بالخصوص نشانہ بنایا گیا ہے. آپ دہرانے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. جوابی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. پاکستان فوج کے ایک بیان دعویٰ ہے کہ 30 سے زائد جو دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کراس کر رہے تھے مختلف جگہوں پر اور مختلف اوقات پر، ان کا بھی وہاں پر نشانہ، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کو بھی وہاں پر ہلاک کیا گیا. اب جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی یا بد امنی کی تو ظاہر ہے کہ ہمیں پوچھنا ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت، ریاست، سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں کتنی کوآرڈینیشن ہے. تو ابھی حال میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، چیف منسٹر علی امین گنداپور نے اس کو چیئر کیا تھا، جہاں پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اب ہم قبائلی جو ایلڈرز ہیں، ٹرائبل ایلڈرز ہیں، باقی مکمل سٹیک ہولڈرز ہیں، مختلف پارلیمانی پارٹیز ہیں، ان کو ہم ایک آن بورڈ کریں گے، جو گھسا پھٹا سا جملہ ہے، 1 پیج پر لانے کی کوشش کریں گے. آپ اس میٹنگ کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اور کیا آپ کی نظر میں کتنی ہم امید رکھ سکتے ہیں اس طرح کی کارروائیوں سے، اس طرح کی میٹنگ سے؟ تو صاحب پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا کہ اس وقت جو بے اعتمادی کی فضا ہے وہ بڑھ رہی ہے، عوام میں انتہائی مایوسی ہے اور ایک طرح سے خوف و ہراس بھی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہے. کہا تو جاتا ہے کہ اتنے ٹیررسٹ مارے گئے. اب یہ واقعہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں، اور 4-5 دن پہلے ہی واقعہ ہوا تھا جس میں اسسٹنٹ کمشنر اور پورا عملہ جو تھا ان کو شہید کر دیا گیا تھا. یہ واقعات کوئی 2 کلومیٹر کے رینج میں ہوئے ہیں. وہاں پر جو ہے ایپسی کے قلعے بھی ہے، چیک پوسٹیں بھی ہے. تو عوام یہ سوال جو ہے اٹھا رہی ہے کہ آخر یہ جو نامعلوم افراد آتے ہیں موٹر سائیکل پہ فائرنگ کرتے ہیں اور پھر اگر کسی جگہ پہ ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی الرٹ ہونی چاہیے اور جیسے ہی وہ کوئی واردات ڈالتے ہیں تو ان کو پکڑنا چاہیے یا موقع پر جو ہے ان کو بھی کارروائی کرنی چاہیے. تو یہ ایک جو ہے بے اعتمادی سی ہے. اور جہاں تک سنجیدہ کوششوں کی بات ہے تو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ لوگوں نے سوال اٹھایا تھا. یہ 2 دن پہلے اجلاس ہوا تھا اور کافی رات تقریباً 3 بجے تک یہ اجلاس وزیر اعلیٰ کی صدارت میں تھا اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے تو اس کو
ہم جو ہے پہلی سنجیدہ کوشش جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سیاسی مفادات سے ہٹ کر جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اتفاق رائے سے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوں گے. یہ وزیر اعلیٰ کا اعلامیہ تھا اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور کہ ایک کل جماعتی کانفرنس منعقد کی جائے گی اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ پارلیمانی لیڈران کو بلایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے ان کو بھی کہا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق جو لائحہ عمل ہے تو اس پر جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنائے. تو وہ میٹنگ جو ہے 2 دن پہلے ہوئی ہے اور اب کل جماعتی کانفرنس جو ہے تو اس میں مزید فیصلے کیے جائیں گے. یہ ایک جب سے یہ حکومت آئی ہے علی امین کی تو یہ ایک سنجیدہ کوشش جو ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. چلیں دیکھیں گے اس کا کیا نکلتا ہے. علی اکبر آپ کا بالآخر اگر سنجیدگی نظر آ رہی ہے کیونکہ اگین دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کینیٹک اپروچ لیکن جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل کور اور کنسنسس نہ ہو تو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی کہ کینیٹک اپروچ گوز سو فار آپ ایریا کلیئر ہو جاتا ہے لیکن پھر ہولڈ کرنا بڑا ہی مشکل رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملک میں ادویات کی قیمتیں کس طرح سے بڑھ رہی ہیں اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کیسے منافع کما رہی ہے. ذرا ہٹ کے میں واپس خوش آمدید. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ایشوز کو اٹھائیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں, جو ہمارے نیشنل میڈیا پہ جو لا حاصل سیاسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی کالز لیتے ہیں اور اس میں آپ تمام وہ ایشوز اٹھاتے ہیں جو آپ کو زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں. تو پچھلے جمعے کو ہمارا جو کالرز ڈے ہے اس میں وسعت اور زرار تھے. ہمارے ریگولر کالر ہیں مظہر علی شاہ صاحب جو فون کرتے ہیں, اکثر کبھی چیزیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں لیکن شکایت بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. انہوں نے بارہا ہمیں فون کر کے ہمیں کہا ہے کہ میں نے اس ملک میں دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں, اس پر آپ سے بار بار سوال کیا ہے, آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس پہ کچھ کریں گے لیکن کرتے نہیں ہیں آپ, تو ذرا کچھ بتائیں کہ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. پہلے وہ کال سن لیتے ہیں پھر ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. 2 ہفتے پہلے میں نے دواؤں کے قیمتوں پر کوئی بات کی تھی تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ شاید کوئی آپ پروگرام کریں گے. قیمتیں تو اب میں پچھلے دفعہ بتا چکا ہوں کہ ایک انہیلر جو میں 400 کا لیتا تھا 500 کا وہ 2200 روپے کا, 5-6 جو بھی میں استعمال کر رہا ہوں وہ اس میں رکاوٹ نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہیں تو جا رکے یا سفینہ دل, قیمتیں کہیں رک نہیں رہی ہیں, ہر بیج کی الگ قیمت ہے. اگر میں آج اس مہینے میں نے 1200 کی دوائی لی ہے تو وہ اگلے مہینے میں 1400 روپے کی لوں گا. تو اس کے اوپر یہ پوچھنا تھا کہ کیا کوئی یہ جو فارما انڈسٹری شوگر انڈسٹری کی طرف فارما انڈسٹری کے مالکان بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, تو آپ لوگ کوئی ایسا کوئی پروگرام کریں کہ ہم جیسے بوڑھوں کے لیے کوئی دواؤں کی قیمتوں میں تھوڑی کمی آ جائے اور جو بھی دوا ملے تو کم از کم اصلی تو ملے نا. تو وعدہ ہم نے کیا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے. میں نے شرٹ بھی وہی پہنی ہوئی ہے تاکہ کنٹینیوٹی رہے. آپ غریب صاحب بھی ہیں, شرٹیں کم ہیں آپ کے پاس ہے نا. تو آج اس سیگمنٹ میں ہم ذرا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. مختصر یہ کہ پاکستان میں فارما انڈسٹری بڑے عرصے سے کہتی آئی تھی کہ جی کہ پرائسز جو ہیں یہ ڈی ریگولیٹ ہونی چاہیے, یہ جو ڈرائب کا ادارہ ہے ریگولیٹر ہے یہ کیوں طے کرتا ہے. تو جب ہمارے یہاں نگران سرکار تھی کاکڑ صاحب والی, انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیتے ہیں نان اسینشیل میڈیسنز کو. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور کہا یہ گیا کہ اس فیصلے سے نہ صرف یہ کہ کمپٹیشن بہتر ہوگا, ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی, ہمارے یہاں سپلائی بڑھے گی اور اوور آل انڈسٹری کے لیے یہ اچھا ہوگا. ابھی ہم احاطہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 1-1.5 سال میں یہ سب باتیں ہوئیں یا نہ ہوئیں, کیونکہ ایک بات تو ضرور ہوئی اور وہ یہ کہ دوائیوں کی قیمتیں مسلسل بڑھتی گئی ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نان اسینشیل ڈرگس کی. کون سی دوائیں ہیں اس میں سمجھیں کہ اینٹی الرجی کی دوائیں ہیں, شوگر کی دوائیں, نزلہ زکام, امراض قلب, یہ سب جو ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نان اسینشیل ہیں. اور جس طرح ابھی مظہر علی شاہ صاحب ہمارے ریگولر ویور کالر بھی شکایت کر رہے تھے کہ قیمتیں جو ہیں وہ آسمان تک جا پہنچتی ہیں, عام لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے دوست وقار بھٹی صاحب, رپورٹر ہیں اور بہت ریگولرلی ان معاملات پہ لکھتے رہے ہیں, اجاگر کرتے ہیں. بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے اسیسمنٹ لوں, کیونکہ آپ ریگولرلی اس پہ لکھتے ہیں, جب سے ڈی ریگولیٹ ہوئی ہے فارما تو مجموعی طور پر بہتری آئی ہے یا
پبلک انٹرسٹ سرو نہیں ہوا اور لوگوں کا مفاد کو سامنے نہیں رکھا گیا؟ کیا ہوا ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. دیکھیں ڈی ریگولیشن ہوئی ہے فروری 2024 میں جب کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے. اس کے بعد ابھی ہمارے پاس ایک ڈیٹا آیا ہے ایکویا کا، ایک انٹرنیشنل باڈی ہے جو کہ پورے پرائسز پہ نظر رکھتی ہے، انڈسٹری پہ، فارماسیوٹیکل انڈسٹری پہ نظر رکھتی ہے. اس کا جو ڈیٹا آیا وہ بڑا آنکھیں کھول دینے والا تھا. وہ یہ تھا کہ پچھلے ایک سال میں جو مارچ تک یہ سال ختم ہوا ہے، 2024 مارچ سے لے کر 2025 مارچ تک، فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی جو فارما ریٹیل سیل ہے وہ 1 کھرب سے زیادہ بڑھ گئی. 1 کھرب روپے سے 1 کھرب روپے سے بڑھ گئی اور یہ 3.7 بلین ڈالرز تک چلی گئی. اور یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 21% تھا. 21% گروتھ ہو گئی سیل کی گروتھ. جبکہ یونٹ سیل جو تھی وہ وہیں کی وہیں تھی، یعنی کہ 3.5%. مطلب یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے یہ وہ گروتھ ہے. اب میں آپ کو اس کا کمپیریزن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو اوور آل اکانومی کی جو گروتھ ہے، جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے، وہ اتنی ہے جتنی ہماری پاپولیشن گروتھ ہے. یعنی کہ 2.55% اگر پاپولیشن بڑھی ہے تو اتنی ہماری جی ڈی پی کی گروتھ بڑھی ہے. پھر میں کمپیئر کر رہا تھا تو ایگریکلچر 1%، ہماری جو انڈسٹری ہے وہ نیگیٹو میں گروتھ گئی ہے، انڈسٹری میں کچھ نہیں گرو ہوا. سروسز میں 1.4% کے قریب گروتھ ہے. تو ملک کی گروتھ جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. فارما کی گروتھ 21% اوپر جا رہی ہے. اچھا یونٹ بھی وہیں پر ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ سر کہ پرائسز جو ہیں بے تحاشا بڑھائی ہیں. اچھا مجھے یاد ہے کہ ہم یہ بات کرتے رہیں، اب یہ جو پرائسز بڑھی ہیں یہ کہیں رک نہیں رہی. ہر ہفتے ایک نئی پرائس آتی ہے. میں نے اپائنٹمنٹ لی تھی اپنے بچے کے لیے 2 مہینے پہلے، وہ 850 روپے کی تھی. ابھی میں پرسوں لے کے گیا ہوں تو وہ 1250 روپے کی تھی. اچھا یہ وہی ہیں جو مظہر صاحب وہ بھی ایسی بات کر رہے ہیں. وہ بھی ایگزیکٹلی یہ بات کہتے ہیں کہ بھٹی صاحب آپ کو کئی بار ہم نے ظاہر ہے کہ شو پہ بلایا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ سے ہی بات ہو رہی تھی یہ ڈریپ اور پرائس فکسنگ کے بارے میں. تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو کہ اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے سروائیو کرنا ہے، یہاں آگے بڑھنا ہے، دور کی بات زندہ رہنا ہے، تو قیمتوں کو بڑھنا ہوگا. تو کیا وہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پر؟ سر دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں. ہم جب بات کرتے تھے اور میں اس کا بڑا پرزور حامی تھا، ابھی بھی ہوں، کہ پرائس انکریز ہونی چاہیے لیکن انڈر سم سپرویژن. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ڈریپ ریکمینڈ کرتی تھی، گورنمنٹ کے پاس جاتی تھی، گورنمنٹ اس کو انکریز کرتی تھی. اچھا گورنمنٹس بھی ہماری ماشاءاللہ سے عجیب و غریب فیصلے. ایک وقت تو یہ تھا کہ 2 روپے مانگتے تھے اور یہ 2 روپے دینے کو تیار نہیں تھے. اب انہوں نے ان کو کہہ دیا 200 روپے بڑھا دو. مطلب یا تو ایک طرف ان کے فراغت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. تو اب ان کو اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ سر کہ اب یہ پاکستان جیسے ملک میں یہ بات کرتے ہیں کمپٹیشن کی. آج ہم پورا دن کیا بات کرتے رہے ہیں، ہم یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہاں کمپٹیشن سے پرائس سیل تھوڑی بڑھتی ہے، یہاں تو برائبری سے بڑھتی ہے. آپ جو ہیں ان ایتھیکل مارکیٹنگ پریکٹسز کرتے ہیں، آپ جو ہے ڈاکٹرز کو برائب کرتے ہیں، آپ ہاسپٹلز کو برائب کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے آپ اب سارے مولیکیولز ایک جیسے ہیں. سورس جو ہے چائنا اور انڈیا ہے، ایک ہی طرح کی مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہیں. جو 90% 95% جو وہ ہے نا گروتھ، یہ 87 کمپنیز کے درمیان مقابلہ ہے. کمپنیز ہیں ہمارے پاس 650. تو یہ 87 کمپنیز آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. ان کی جو پروڈکٹ ہے کم و بیش ایک جیسی ہوتی ہے. اب کسی کمپنی کی بہت زیادہ ہے، کسی کمپنی کی کچھ کم ہے، کچھ اس سے کم ہے. وہ تو مارکیٹ فورسز تھوڑی طے کر رہی ہیں. آپ کو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے نا جو آپ نے دوا لینی ہے. یہ جہاں تک یہ بات ہے تو پچھلے ہفتے شاہ صاحب آپ نہیں تھے، وسعت اللہ خان تھے ہمارے ساتھ، تو ہم نے وہ فیروز سائنس لیبز اور توقیر الحق صاحب جو پی پی ایم اے والے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس چیز جو انیتھیکل پریکٹس ہے اس پر ہم نے پہلے بھی کئی بار بات کی ہے، اس کا وہ نوٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ایتھکس اور اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں بالکل فری مارکیٹ کی تو یہ بھی تو اچھا، ایک تو پہلی بات ہے کہ میں فری مارکیٹ میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ کوئی چیز اس طرح آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور اسپیشلی پاکستان جیسے ملک میں جس میں ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، ہر ایک چیز میں ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کنٹرول یا کچھ نہ کچھ کیپنگ اس میں لانے کی ضرورت ہے. لیکن پھر اگر ایسا ہوا تو پھر ہم وہی پرانے نظام میں واپس نہیں چلے جائیں گے.
سر دیکھیں جس کے آپ مخالف تھے. اچھا دیکھیں، ایک تو ہوا یہ کہ ایک پروپوزل تو یہ آیا ہے کہ ایک پالیسی کی ایک الگ باڈی بنا دی جائے ڈریپ سے ہٹ کے، ایک الگ جس میں اکانومسٹ ہوں، جس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں، جس میں ایکسپرٹس ہوں، سوسائٹی سے بھی لوگ ہوں، تاکہ ایک الگ باڈی بنے. ابھی ہوا یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا اور کچھ منسٹرز نے، کچھ ایم این ایز نے، کچھ سینیٹرز نے یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، کچھ ہم نے بھی لکھا، کچھ ہمارا بھی کنٹریبیوشن تھا، تو انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ ریویو کا آرڈر کیا ہے وزیر اعظم نے، اور WHO پاکستان کو ڈریپ نے باقاعدہ درخواست کی ہے کہ یہ جو ڈی ریگولیشن کی پالیسی ہے اس کو جائزہ لیں کہ اس سے کیا فرق پڑا ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑا ہے. مسئلہ یہ ہے دیکھیں، اور یہ اہم بات ہے کیونکہ اگر آپ ایک پالیسی کو چینج کرتے ہیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے. میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جب میں نے تھوڑا سا اس کو ریسرچ کیا، اب یہ ہمارا جو میڈیا ہے، ہماری جو فارما انڈسٹری ہے وہ بہت پاورفل ہے. یہاں پہ جو مریضوں کی جو شکایت ہے وہ ریپرزینٹ بھی نہیں ہوتی میڈیا میں. مجھے بارہا رپورٹ آفٹر ملی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی اس فیصلے نے تو بہت زبردست کر دیا ہے، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. مطلب لٹرلی وہ لگتا ہے کہ فارما کا پریس ریلیز ہے جسے صحافیوں نے اپنے نام سے پھر چھاپا ہے. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ ہے کہ 1 سال ہو گیا، جو ہمیں توقع تھی کہ بہتری آئے گی، کہ سپلائی بہتر ہوگی، کمپٹیشن بہتر ہوگا، یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کا اسیسمنٹ کس حد تک ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ جب پرائسز ڈی ریگولیٹ کر دیں تو نان اسینشیل میڈیسنز میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے، ان کی اویلیبلٹی میں بہتری آئی، بڑی ان کی اویلیبلٹی تو بہتر ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ اس میں. لیکن وہ مہنگی ہے، لیکن وہ مہنگی. اب کیا ہو رہا ہے، میں پہلے جو ہے وہ 1 مہینے کی دوا کھاتا تھا، مجھے شوگر اور بلڈ پریشر دونوں بیماریاں تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری قوت خرید سے وہ باہر ہو گئی ہیں، تو میں 15 دن کی، آپ کو میں بتا رہا ہوں، مجھے لوگوں نے خود بتایا ہے کہ بھٹی صاحب ہم 1 دن چھوڑ کے 1 دن بلڈ پریشر کی دوا کھاتے ہیں، ہم 1 دن چھوڑ کے 1 دن جو ہے شوگر کی دوا کھاتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ 8,000 روپے کی تھی، اب وہ 20,000 روپے کی دوائیاں ہو گئی ہیں. تو یہ اس صورت یہ تھوڑا سا ویسا ہی ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ہم اندھیروں میں تھے، بجلی نہیں تھی، پھر بجلی اتنی آ گئی، وہ اتنی مہنگی ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. بات وہی بن جاتی ہے نا کہ یار دیکھو، یا تو بالکل پینڈولم اس طرف ہوتا ہے، یا تو پھر ایک دم سوئنگ کر کے دوسری طرف ہوتا ہے. کوئی میانہ روی ہم کبھی نہیں دیکھتے. یہ جو آپ بات کر رہے ہو، یہ کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بات ہے نا، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی تھوڑا سا میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس سے جو ہے ایکسیسیبلٹی بڑھی ہے، وہ تو ہے، وہ میں اس کو مانتا ہوں، بالکل ایکسیسیبلٹی بڑھی ہے، لیکن میری آف دا ریکارڈ جو بات ہوئی ہے وہ خود پریشان ہے اس ٹرینڈ سے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم خود اپنے ممبران کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کہیں رک جاؤ، کیونکہ یہ پہلے بھی ڈی ریگولیٹ ہوئی تھی، آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے پھر کیپنگ ہوئی. اور اگر میں نے ان کو ابھی کہا، توقیر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا سر آپ کو میں وارن کر رہا ہوں کہ میری انٹیوشن ہے، میرے اندر سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہی کام کرتے رہے، ابھی تو میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب سوشل میڈیا اٹھا لے گا، اس کے لوگ خود لوگوں نے اٹھایا تو نہیں. لیکن ذرا گورنمنٹ تک انفلوئنس پہنچانے میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی تو ایک انٹرسٹ ہے نا، پبلک انٹرسٹ جو ہے، کنزیومر کا انٹرسٹ جو ہے، آپ کا میرا، وہ آواز پہنچتے بہت دیر لگ جاتی ہے. نہیں، وہ کبھی پہنچتی ہی نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اور یہ صرف فارماسیوٹیکلز کی بات نہیں ہو رہی، آپ کوئی بھی کنزیومر رائٹس کا ایشو دیکھ لو تو کنزیومر کی آواز کہاں آگے جاتی ہے. یہ تو ایک طے شدہ چیز ہے نا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے کہ گھوم پھر کے آگے جاتے ہوئے فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو خود ہی نقصان ہوگا. بالکل، یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیں اگر پھر کیپ ہو جاتا ہے، پھر پرابلم اسکوائر ون پہ ہم آ جائیں گے، تو ابھی سے کیوں نہیں وہ خود اس پہ ایک کچھ ان کے جنون مسائل بھی ہیں. میں اس کے دیکھیں، انہوں نے کہا دنیا میں صاف پانی ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے آپ گٹر کا پانی دیتے ہیں یا سمندر کا پانی دیتے ہیں کراچی میں، اور ہمیں اس کو 0 TDS پہ لانا پڑتا ہے، اس پہ کتنی بجلی خرچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہمیں آپ الیکٹریسٹی، دنیا کی مہنگی ترین الیکٹریسٹی ہمیں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو روڈیں، آپ کرنگی انڈسٹریل ایریا مجھ سے زیادہ ہم نے دیکھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ نہ روڈ ہے نہ وہاں پہ کوئی انوائرمنٹ ہے. سائٹ دیکھ لو، سائٹ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کی انوائرمنٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں، اس انوائرمنٹ میں جو ہمیں خرچے کرنے پڑتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ کچھ تو گورنمنٹ کو بھی، اب ہم صرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو ہی مورد الزام ٹھہراتے رہیں، کچھ اس شہر کی
جو حکومت ہے, اس صوبے کی جو حکومت ہے اور فیڈرل حکومت ہے, کیا ان کا بھی کوئی فرض ہے کہ نہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرے؟ یہ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے کچھ کم کریں گے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, تو کچھ وہ خیال کریں, کچھ آپ خیال کریں. سارا خیال میں نہیں کرنا ہے کہ میں 21% قیمت جو ہے وہ 21% تو اوور آل ہے 1 خرب میں. باقی کئی جگہوں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب آئے ہمارے اسٹیٹ منسٹر آف ہیلتھ کے پاس, انہوں نے کہا جی سر جی ہم تو لٹ گئے ہیں, 8,000 روپے کی دوائی تھی, 2 مہینے کے بعد 20,000 روپے کی ہو گئی ہے, تو اب ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ تو یہ جب لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے, ایک دوائی چھوڑ کے ایک دن ایک دوائی کھانی پڑے گی, بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا نہیں ہوگا, شوگر کنٹرول ہوگی نہیں ہوگی, یہ صرف فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ہی تو مسئلہ نہیں ہے نا. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس میں؟ گورنمنٹ کوئی صرف یہ کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں, ایکسپورٹ بھی بڑھنے کو وہ نہیں ہو رہی نا, ایکسپورٹ بھی تو نہیں بڑھ رہی. میرا صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب پروفٹس اتنے بڑے ہیں, بلینز کی ہم بات کریں, بلینز آف ڈالرز کی بات کر رہے ہیں, جب پروفٹس اتنے بڑے ہیں 1 سال میں 1.5 سال میں, تو دیکھیں گریڈ کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور یہاں پہ گورنمنٹ کا کہیں پہ کوئی رول بنتا ہے اگر آپ پبلک انٹرسٹ آپ کی ہے. اگر آپ نے کوئی بالکل فری اسٹائل فری کیپٹلزم کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ چھوڑ دیں, پھر لوگ بلکتے رہیں گے, چیختے رہیں گے, ٹھیک ہے, پھر اٹ ڈزنٹ میٹر اف یو کانٹ افورڈ اٹ دین یو کانٹ افورڈ اٹ. کہیں نہ کہیں گورنمنٹ کا ہاتھ اس میں ڈالنا ضروری ہوتا ہے. اگین وہی بات ہوئی نا کہ ہمیں جو مطلب ماڈل سکھائے جاتے ہیں کہ یار ایک تو کرے تو کنٹرولڈ اکانومی ہوتی ہے جس میں ہر ایک چیز سیٹ ہوتی ہے, یا تو پھر فری مارکیٹ ہے, کھلا حساب, آپ نے جو دام لگانا ہے, اگر کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے تو 100 بسم اللہ. یو ہیو ٹو میٹ ان دی مڈل سم وے نا یار. اور دیکھیں ان دی اینڈ بات ہے افورڈیبل میڈیسن کی اویلیبلٹی بہتر ہوئی ہے, چلیں اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ میڈیسن ان افورڈیبل ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ واٹ ڈڈ وی گین آؤٹ؟ کچھ لوگوں کی مجبوری ہے وہ پھر بھی خرچیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ سپلائی ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے نا. سرکار کہتی ہے جی سپلائی ڈیمانڈ سے پرائس طے ہوگی. بعض لوگ دوائی نہیں چھوڑ سکتے, کچھ لوگ چھوڑ دیں گے, بعض نہیں چھوڑ سکتے, اسی لیے پروفٹس اوپر جا رہے ہیں نا. یہ بھی, اور پتہ ہے ایک اور چیز میں ذہن میں آئی, مجھے پتہ وقت کم ہے, کہ کتنے سال تک یہ پرائس فکس رہی تھی؟ یہ 90s میں کہیں انہوں نے ڈی ریگولیشن آئی تھی, اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو ریگولیٹڈ, یہ اور یہ تقریباً 10-15 سال تک یہ تو that is also not an answer. نہیں that is not an answer. لیکن جب آپ کی پروفٹس فریز ہو 10-15 سال کے لیے اور ایک دم پھر کھلتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار لاؤ مال. یہ ایک مطلب ایک جو ریئلسٹک بات ہے, یہ ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. چلیں, یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے, آپ اس پہ لکھتے رہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکر پروگرام میں آپ آئے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا. ہو سکتا ہے, امید ہے مظہر علی شاہ صاحب کی کچھ تشفی ہوئی ہوگی, لیکن مسئلہ بھی برقرار ہے. ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ہمارے ایک ایگزسٹینشیل کرائسس کی, اور وہ ہے کہ ہم کس طرح بچوں پہ بچے پیدا کرتے ہیں. اس پہ ہم بریک لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا میں تھرو آؤٹ دا ایئر کوئی نہ کوئی اہم دن منایا جاتا ہے. ان میں سے ایک ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے. اس دن کے حساب سے سیمینار ہوتے ہیں, بیانات داغے جاتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ اس پہ تھوڑی سی 10-15 منٹ گفتگو کر لیتے ہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں. اور ہمارا جو پاپولیشن ریٹ ہے 2.55 وہ برقرار رہتا ہے, بلکہ بڑھتا جاتا ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پورے خطے میں, ساؤتھ ایشیا میں, ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ دیگر ملکوں سے کہیں بدتر ہے. یعنی کہ ہم بہت زیادہ بچے, ضرورت سے زیادہ بچے ہم پیدا کرنے پر مصر ہیں. اور آج جو بیانات سامنے آئے, جو سیمینار ہوئے اسلام آباد میں, اس میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ جی ہمارے اگر کوئی 2 ایگزسٹینشیل کرائسس ہیں تو اس میں ایک کلائمیٹ چینج ہے اور دوسرا پاپولیشن گروتھ ہے. ہمارے ایک دوسرے وزیر صاحب ہیں پروفیسر احسن اقبال, انہوں نے بھی کہیں سیمینار پہ خطاب کیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی جب تک یہ جو تھریٹ ہے ان چیکڈ پاپولیشن کی, اس سے ہم نہیں نمٹیں گے تو ہماری کوئی بھی منصوبہ بندی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. ایک تیسرے وزیر ہیں ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب, جن کی وہ ڈولفن پارٹی ہوتی تھی, اب وہ MQM میں ہیں. انہوں نے بھی آج سیمینار سے خطاب کیا. پاک سرزمین پارٹی سوری ہوتی تھی, ڈولفن اس کا نشان تھا. انہوں نے بھی سیمینار سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بچے پیدا کرنے کی شرح کو کم کرنا ہوگا. تو بحران ہے, کرائسس ہے, تھریٹ ہے, سب کچھ ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن بیان بازی سیمینار سے آگے
لگتا یہ ہے کہ ہم کچھ اس پہ کر نہیں رہے. اور جو معنی حمل یعنی کہ کانٹرسیپشن کو پروموٹ کرنے کی جو بات ہے اس کی جب ہم پبلکلی بھی ہم کرتے ہیں تو ہم شرما جاتے ہیں, ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر پاتے کہ شاید ہمارے اخلاقیات کے وہ حساب سے نہیں ہیں. کسی زمانے میں ہم آبادی کم کرنے کے باقاعدہ اشتہار چلاتے تھے, وہ بھی اب کہیں نظر نہیں آتے, اور بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ جتنے بچے چاہیں پیدا کریں. تو کیسے ہوگا, کیسے ہم نمٹیں گے؟ اسپیشلی ایک اور ایلیمنٹ اس میں یہ آیا ہے کہ ہمارا جو کانٹرسیپشنز کا پروگرام تھا یا پاپولیشن کنٹرول کا, یہ ہے تو پروونشل سبجیکٹ, لیکن اس میں امریکن فنڈنگ جو ہے وہ کافی مددگار ثابت ہوتی تھی, اور جب ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو وہ اس میں یقین نہیں رکھتے, انہوں نے یہ بند کر دیا ہے. کافی سارے پروجیکٹس بند ہوئے ہیں, اس میں سے ایک یہ پاپولیشن کا پروگرام بھی ہے. تو فنڈز ہیں نہیں ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ تھوڑا سا بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہی ہیں کنٹری ڈائریکٹر پاکستان کے پاپولیشن کاؤنسل کی ڈاکٹر زیبا ستار. اس سبجیکٹ کی ایکسپرٹ ہیں, کالم لکھتی ہیں, ان کا ڈان میں کل بھی ایک کالم چھپے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پہلے بھی آئی ہیں ہمارے پروگرام پہ. میں نے ایک سینیکل ویو پیش کیا ہے اس پورے معاملے کا, آپ سے جاننا یہ ہے کہ بیکاز آپ پالیسی میکنگ سرکلز میں ہیں, اس پہ بات کرتی ہیں, کنسرن لوگوں سے ملتی ہیں, یہ بتائیں کہ اس میں کوئی امید نظر آتی ہے کہ ول وی گیٹ آور ایکٹ ٹوگیدر, یا یہ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے ایسے ہی بڑھتی رہے گی؟ شاہزیب صاحب شکریہ. فرسٹ آف آل چاہے آپ ایک سال میں ایک دفعہ ہی بلائیں, مگر آئی تھنک اٹس مور دین موسٹ چینلز آر ڈوئنگ, تو تھینک یو ویری مچ فار دس اپرچونیٹی. زراعت صاحب بھی بلاتے رہیں. آپ بات جو کریں, ون کانٹ ہیلپ بٹ بی سینیکل. آپ بات ٹھیک کریں کہ اتنی بڑی اگر ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے تو ہم نے اس کو کیوں نہیں اتنی بالکل بیک برنر پہ ڈالا ہوا ہے, اور ہم میننگ کہ جو لوگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں, یعنی بیسکلی فائنینسنگ اور یو نو انکریز ایکسیس. کیونکہ آپ نے کہا نا کہ ہم کچھ نہیں کر پائے, بریکس نہیں کر پائے. بلیو می ابھی بھی میں ایک ہی کال سے نکل گئی ہوں کہ پاکستان کی جو فرٹیلیٹی ہے, جو بڑھنے کی, یعنی عورتیں جو بچے بیر کرتی ہیں جیسے 3.6 ہو گئی ہے. پہلے جب 90s تھے تو اٹ واز یعنی 6 کے قریب تھا. تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے, ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہوا. میرے خیال سے بہت پاکستان نے بہت اچیو کیا ہے. فرٹیلیٹی ڈکلائن 2 بچوں کا تقریباً, لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام, کمیونیکیشنز کیمپین جیسے آپ کہہ رہے تھے. مجھے جو لگ رہا ہے پچھلے 10-15 سال سے نا کوئی ایک عجیب سا جیسے کوئی بالکل ہی ہم سنوز موڈ میں چلے گئے ہیں اور ہم نے بالکل کچھ نہیں کیا. اینڈ ہم میننگ اگین گورنمنٹ ایفرٹ. اور آخرکار یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی آپ نے ذکر کیا, واقعی وہ بہت ہی کلیئر اور انرجیٹک ہیں. اور آئی وڈ سے کہ فرسٹ منسٹر جو اس طرح سے انہوں نے بہت ہی پبلکلی ڈیورنگ اے بجٹ ڈبیٹ ریز کیا ہے. فائنانس منسٹر بھی آج خود آئے, حالانکہ یوزلی وہ بہت ہی بزی ہوتے ہیں. تو دا سائنس آر گڈ, مگر میں بار بار یہ کہوں گی کہ جو لوگ ہیں, عوام ہے, وہ تو اپنے فیصلے خود اپنی اکنامک حالات کے اوپر اور اپنے خود سوشل کنسیڈر. ہمیں یہ فیکٹس ہمارے سامنے ہیں, ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ آؤٹ آف جو 6 ملین 12 کے قریب ملین پریگننسیز ہوتی ہیں, یعنی 1.2 ملین, about 12 ملین پریگننسیز ہوتی ہیں. اس میں آلموسٹ ہاف جو ہیں وہ عورتیں کہہ رہی ہیں, اینڈ یہ ریگولر سرویز ہمارے نیشنل لیول سرویز کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتی نہیں تھیں اس وقت, یا اس میں یعنی ناٹ ایٹ آل یا وقفے کے بعد, مگر ان تک سروسز نہیں پہنچ پائیں. اینڈ اس میں سے 3.6 ملین, دس از اے ہیوج فگر فار اینی کنٹری, ان کے وہ انڈیوسڈ ابارشنز ہوتے ہیں, جو میرے خیال سے کوئی بھی خاتون نہیں چاہتی. وہ بہتر اس کے لیے یہی ہو کہ وہ کانٹرسیپشن استعمال کرے تاکہ پریگننٹ نہ ہو, مگر وہ سروسز اویلیبل نہیں ہیں. یہ خاص فرق نہیں ہے کہ جو لیول آف سروسز بڑھ تو رہی ہیں, مگر ہماری آبادی جس طرح سے بڑھ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں اٹس جسٹ ناٹ انف. تو میرے خیال سے دا رول آف دا اسٹیٹ ایز پرووائڈنگ یو نو کہ پبلک میسیجز, پبلک سروسز, اسپیشلی جو غریب خاندانوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جو ہم جیسے لوگ ہیں. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ آپ نے ابھی کہا نا کہ سروسز پرووائڈ نہیں ہو رہی, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب کچھ ظاہر ہے کہ بات ہو سکتی ہے کہ یار فنڈنگ نہیں ہے,
یا ول نہیں ہے یا دونوں نہیں ہیں. کیونکہ اگین جیسے ابھی شاہ زیب کہہ رہے تھے کہ اور ہمیں خود یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب باقاعدہ یہ کیمپینز چلتی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ ان سے کتنا فرق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا, لیکن کم از کم ایک کانورسیشن ہو رہی تھی, ایک ان چیزوں پہ بات ہو رہی تھی. اتنا بڑا اس کو ٹیبو نہیں سمجھا جاتا. تو ٹیبو کا فیکٹر کتنا ہے, سروس ڈیلیوری کیوں نہیں ہو رہی, یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. مطلب کیا گورنمنٹ گھبرا جاتی ہے کہ علماء ناراض ہو جائیں گے تو اس پہ بات ہی نہ, یا گورنمنٹ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اس کام کے لیے؟ نہیں, پیسے اتنے تو ہیں کیونکہ بہت لو کاسٹ انٹرونشن ہے. میرے خیال سے یہ جو خوف تھا نا کہ ہم یہ مذہب کے خلاف کریں, یہ اننیسسریلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک قسم کا خوف بھی تھا اور بہانہ بھی تھا نہ کرنے کا. مگر اب ایک چیز ہم نے اچیو کیا, میں چاہ رہی تھی تھوڑی پازیٹیو چیزیں آپ کے سامنے لاؤں, کہ پچھلے 4-5 سال میں ایک چیز تو واضح بالکل کلیئر ہو گئی کہ کاؤنسل آف یہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کلیئر ہو گیا ہے, ایک توازن کا نیریٹو اس میں. اور کہ اگر آپ وقفے کی بات کرتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے لیے اور سروائیول کے لیے, تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور یہ ہمارے جو پریزیڈنٹ الوی, آئی تھنک یہ زرار کو یاد ہوگا کہ ایک فیڈرل ٹاسک فورس فارم ہوئی تھی 2019 میں اور 24 تک چلی, 23 تک چلی. اس میں پریزیڈنٹ الوی تھے, ہی واز پریزائڈنگ اوور دا ٹاسک فورس. ایک چیز اس نے اچیو کی کہ آئی تھنک اٹ واز, کیونکہ انہوں نے بہت اس پہ ایفرٹ ڈالا کہ واقعی علماء ہمارے ساتھ ہیں. یہ ہمیں بہانہ نہیں بنانا ہے, کیونکہ آج تو بلکہ ایک مفتی زبیر صاحب تھے, انہوں نے بہت ہی کلیئر ٹرمز میں بتا دیا کہ یہ تو بالکل جائز ہے, اور بہت سے انہوں نے باقی ممالک کے فتوے وغیرہ سب آگے لے کے. دیٹ از نو لانگر آئی تھنک اے فیئر. میرا خیال ہے ڈاکٹر زیبا یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کو پبلک میں لانا ضروری ہے نا. یہ ہوٹل کے سیمینار میں یہ بات ہو جاتی ہے, لیکن یہ میسیجنگ جو ہے نا یہ ایٹیٹیوڈ چینج کرتی ہے. اور ہم نے اس پہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے گیو اپ کر دیا, ڈر سے, خوف سے, شرم سے ہم نے اس پہ بات کرنا چھوڑ دیا. تو اس لیے ہمیں پھر نظر نہیں آتا کہ لوگوں میں وہ اویئرنیس ہے. موضوع بڑا ہے. جی بریفلی بتائیں, پھر we actually have جی میں بریفلی بس یہ کہوں گی کہ آئی تھنک جب آئی تھنک یہ جو مائنڈ سیٹس ہیں ہمارے ایجوکیٹڈ اور بہت خوف سے بھرے میں, عوام بہت آگے بڑھ چکی ہے. آئی تھنک وی مسٹ موو اہیڈ ڈیفینیٹلی ود گڈ کمیونیکیشن کیمپین. بالکل صحیح. ڈاکٹر زیبا ستار بہت بہت شکریہ. اور دیکھو ایسی چیز نہیں ہے نا, آبادی کو کنٹرول کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی بریک لگاؤ گے تو ایک دم گاڑی رک جائے گی. ابھی بریک لگاؤ گے, جنریشن لگتی ہے, جنریشن لگتی ہے. آج طے کریں گے, ثابت قدم رہیں گے, مسلسل کرتے رہیں گے, تب جا کے یہ ریٹ 2.5 سے نیچے آنا شروع ہوگا. دہائیوں کا کام ہوتا ہے, دہائیوں کا. تو ہماری گورنمنٹس انفارچونیٹلی تھوڑا بڑا سوچتی ہے نا, 6 مہینے سال سوچتی ہے. شارٹ ٹرم تھنکنگ میں یہی ہوتا ہے نا. چلیں ہم لیں گے یہاں پہ ایک بریک, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے شیروں کی. اچھا, اب اکثر ہم سنتے ہیں شیر آیا, تو پچھلے ہفتے لاہور میں واقعی شیر آ گیا اور ایک گھر کی دیوار پھلانگ کر اس شیر نے وہ پھر سڑکوں میں بھاگنے لگ گیا. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں, پہلے ایک خاتون کے اوپر حملہ کیا اور پھر 2 چھوٹے بچوں کو زخمی کیا. شکر ہے کہ بہت زیادہ چوٹ نہیں لگی کسی کو, اور شیر کو بھی قابو میں رکھ دیا. وہ بچے جو تھے اور جو خاتون تھی ان کو پھر ہسپتال منتقل کیا گیا. اچھا, اب اگر آپ اس گھر کو دیکھیں باہر سے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ والی ہیں لوگ جو شیر کو باقاعدہ پالتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کی ایک بڑی ایک مخصوص قسم کی پروفائل ہوتی ہے. یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ میں بھی شیر تھے, میرے کول بھی شیر. جیسے کہ آپ کو یاد ہوں گے کاشف ضمیر چودھری ایک دفعہ وہ ایردوان کے جو ایرتوگل کے جو ایکٹر نہیں ہے, انجن التان دوزیاتان. یار یہ کرسیاں مجھے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں نہیں, وہی میں جب میں پروفائل کی بات کر رہا ہوں تو میں یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک بڑی ٹپیکل پروفائل ہوتی ہے. یہ دس از لٹرلی میننگ اسمال مین ان بگ چیئر. سر یہ وہ کیا بات کی آپ نے, تو یہاں پر بھی شیر تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ رجب بٹ ٹک ٹاکر جو ہیں, ان کو ان کی شادی پر ان کو تحفے میں ایک شیر سوٹ بھی آلا ہے. I love the checks. I love the checks. یہ کیا سٹائل ہے. جی بالکل. تو وہی میں جیسے میں پروفائل کی بات کر رہا ہوں. تو اس گھر میں آپ نے جیسے دیکھی ہے فوٹیج, تو ڈرائیو وے میں ایک چھوٹے سے پنجرے میں اس شیر کو رکھا ہوا تھا, اور بظاہر لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انلیگل لائن بریڈنگ فارم بنایا ہوا تھا. اور انفیکٹ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں
آپ صرف سرچ کریں لاہور لائنز فار سیل, کراچی لائنز فار سیل یا جو بھی, تو آپ کو بڑے ویڈیوز ملیں گے, آپ کو بڑے اشتہارات ملیں گے. دیکھیں یہ کراچی کا ہے کہ یار 50 لاکھ میں بکو, 50 لاکھ. اور جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کوئی میز نہیں خرید رہے ہوتے کہ یار میرے پاس 4 دانے پڑے ہوئے ہیں, بڑے اچھے دانے ہیں, آپ یہ اٹھا لیں. تو ایک پورا کاروبار ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پرائیویٹ وائلڈ لائف بریڈنگ فارم رولز ہیں 2016 کے, پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پر آپ وائلڈ لائف بریڈنگ کر سکتے ہیں لیکن کچھ قاعدوں کے مطابق, اور وہ ہے کہ آپ کے پاس 10 کنال کھلی زمین ہونی چاہیے کہ جانور آگے پیچھے گھوم سکیں, اور بھی ڈاکیومنٹیشن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے یہ بظاہر ایک انلیگل بریڈنگ فارم ہے. اور اس کے بعد ایک کریک ڈاؤن بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے واقعہ ہوتا ہے, اس کے بعد سرکار حرکت میں آتی ہے, تو ایک کریک ڈاؤن چل رہا ہے. اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے جو یہ انلیگل وائلڈ لائف لائن بریڈنگ جو سیٹ اپس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, کاٹیج انڈسٹری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے, ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے. لیکن سوال بنتا ہے کہ یہ کتنا بڑا کاروبار ہے. اگر ایک شیر کا بچہ 50 لاکھ کے لیے بک رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اور بھی لوگ اس بزنس میں آنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں ابھی جوائن کر رہے ہیں اینیمل رائٹس ایکٹیوسٹ جوڈ ایلن صاحب. جوڈ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ہم تو صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس میں سندھ بھی شامل کریں, بلوچستان, خیبر پختونخوا کا مجھے نہیں پتا وہاں پہ شیروں کا کتنا شوق ہے یا نہیں ہے لوگوں کو, یہ کتنے بڑا کاروبار ہے آپ کی نظر میں؟ فرسٹ آف آل اگر آپ دیکھا جائیں تو آپ انلیگل ٹریڈ کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ہمارے پاس اتنے اسپیسیفکس تو ہے ہی نہیں, لیکن میں آپ کو ایک اپروکسیمیٹ میں بتا سکتا ہوں. جیسے کہ لیپرڈ سکنز تقریباً بٹوین 70,000 to 1 lakh پر پیس وہ بکتے ہیں, ٹھیک ہے. لائن کبز جو ہے وہ 8 لاکھ سے بھی شروع ہوتے ہیں, 15 لاکھ سے 50 لاکھ تک بھی جا سکتے ہیں. تو لگ بھگ کہ آن اے منیمم سائڈ آئی وڈ سے کہ تقریباً منیمم 80 ملین سے لے کے 500 ملین کی سالانہ, دس از دی انلیگل ٹریڈ کا میں بات کر رہا ہوں جی. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ورسز ریگولیٹڈ جو پنجاب وائلڈ لائف کے مطابق جو رجسٹرڈ بگ کیٹس ہیں ہمارے پاس, ان کی رجسٹریشن فیس تقریباً آئی تھنک 50,000 ہے, اور اس وقت وی ہیو تقریباً 600 کے قریب رجسٹرڈ بگ کیٹس ان پنجاب. صحیح. تو دیٹ گیوز یو اپروکسیمیٹلی رفلی 35 ملین ان ریونیو. ابھی تو میں نے وہ ایکسپینسز اور رینیول فیس اور پرمٹس کی بات نہیں کی. ہم جسٹ جنرلی اکراس یا بات کریں جو لیگل ہے, یہ ان کی آپ بات کر رہے ہیں جی. تو لیگل از 35 ملین whereas illegal is 500 million and that's میں پھر بھی میں ایک بہت کنزرویٹو فگر میں اندازن آپ بات کریں. اچھا جوڈ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اب اچھا شیروں کا کاروبار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شیر ان جانوروں میں سے ہے جو قید میں بھی بچے پیدا کرتے ہیں. بہت جانور, ہاں جی, جیسے کہ ریچھ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ بچے پیدا نہیں کرتے, حالانکہ ریچھ کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے, آپ کو پتا ہے میڈیسنز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, بالخصوص چائنا میں. شیر کیپٹیوٹی میں بھی بریڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو اس میں اسمگلنگ کا کتنا کردار ہے جوڈ صاحب؟ کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو بریڈنگ پیئر لینا ہوگا, یا وہ بھی یا وہ لیگل فارم سے لیتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے اور پھر اپنی بریڈنگ شروع کر دیتے ہیں. میں تھوڑی سی اس اکانومی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ where they getting the lines from؟ مطلب کہ اب جیسے ابھی یہ جو ہم فوٹیج چلا رہے تھے وہ آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی, ایک گھر کے ڈرائیو وے کے اندر انہوں نے پنجرا بنایا ہوا ہے. اب وہ شیر کہیں سے تو آیا ہوگا نا. تو بس وی ہیو لاہور alone, صرف لاہور میں آپ کو تقریباً 26 رجسٹرڈ بریڈنگ فارمز ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رجسٹرڈ بریڈنگ فارمز. تو انلیگل بریڈنگ فارمز کتنے ہوں گے؟ That would probably اس سے ڈبل ہی ہوگا.
اوکے صحیح ہے, اوکے ٹھیک ہے. اس سے پہلے لائنز جو ہے ہم شاید تنزانیہ سے یا ایتھوپیا سے اس افریقن کنٹری سے ہم لے کے آتے تھے, بٹ ابھی تو وی آر سیلف سسٹین ماشاء اللہ. چلیں اچھی بات ہے, کسی چیز میں تو آپ سیلف سفیشینٹ ہیں. چلے بہت بہت شکریہ جوڈ صاحب, ابھی اور بھی بات ہو سکتی تھی, وقت کم ہو رہا ہے. میں صرف ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ یار انتہائی شودی حرکت ہے شیر رکھنا. ہاں مطلب یار مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا, مجھے کوئی یہ مائنڈ سیٹ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے ساتھ شیر کو بٹھا کے آپ تصویر لیتے ہیں, مطلب اس سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بس آپ میں گدڑ ہوں, میں شیر کے برابر بیٹھا ہوں, کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت گہری احساس کمتری ہوتا ہے, جس بگ کارز, لائنز, بگ چیئرز, ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی چیز کمپنسیٹ ہو رہی ہے. چلیں ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہے, کھلا ڈولا شہر ہے ہمارا, فری کنٹری ہے, ہم جو آپ کی مرضی میں شہروں کے ساتھ ایسا نہ کریں تو تھوڑا سا رحم کر لیں تو اچھا ہوگا. ہمارا پروگرام کا وقت یہیں وقت ختم ہوا. کل آپ سے ملاقات ہوگی, آپ کی ہم فون کالز لیں گے, اور تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ, شب بخیر.